آئیے آپ کو اس کی وضاحت کر دیتے ہیں، اس کو آپ کسی سے بحث کر لیجئے گا۔ جب جنگ بدر ہوئی ہے، اسلام کی پہلی جنگ، آج اڑاتے ہیں یہ کر لیا ہے، وہ کر لیا ہے، یہ مار دیں گے، وہ مار دیں گے، کوئی نہیں مار سکتا۔ جو خدا کے ساتھ ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا ہے، اور جب مارے گا تو دکھ جائے کون جیتا اور کون ہارا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کینیڈا میں آنے کے بعد تو ذہن بھی مشینری ہو گیا، سوچتا ہی نہیں اس کے علاوہ۔ اب صاحب کمپیوٹر میں بہت آگے ہیں اور اس میں بہت آگے ہیں۔ ارے آگے ہیں تو خدا بھی تو ہے۔ آپ کو کیا جنگیں یاد نہیں ہیں؟ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ، 5000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے، جسے کہہ لیں شیطان بزرگ کھڑا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، شیطان بزرگ کھڑے ہیں، سارے دھرندر کھڑے ہوئے مکے کے، 5000 کا لشکر، اسلحہ بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تیر بھی ہے۔ ادھر 313 لوگ، ایک گھوڑا، ایک تلوار، 10 یا 12 یا اس سے زیادہ تیر انداز، وہ بھی تیر ایسی کہ 2 فٹ پہ جائے، 4 فٹ پہ جائے نہ جائے۔ بقیہ کیا کہ رسول نے کھجور کی ٹہنیاں تھما دی۔ آج کے یہ موقع پرست ہوتے نا، یہ جو ہماری قوم میں پیدا ہوئے ہیں، یہ کہتے جی یہ کیا جنگ ہے، تو ہار جائیں گے، 2 منٹ کا کام ہے۔ وہ تو شیطان بزرگ ہے، سپر پاور ہے، 2 منٹ میں کچل دے گا۔ اب دیکھیں نا، دیکھیں 2 منٹ میں کچل دے گا، لیکن انہیں کیا پتا کہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ اب پہلے انہوں نے کیا بات ہے، ہمیں اور آپ کو یہ آئیڈیل لینا چاہیے دنیا کے اندر کہ خدا نے دکھایا کہ آپ کو تماشا۔ جب وہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک اور پالیسی انہوں نے کیا کہ جو تازے مسلمان بن کے آئے تھے وہ ڈرتے تھے، ایک بت تھا جس کا نام تھا عزا، اس سے بہت ڈرتے تھے، وہ عزا بھی اٹھا لائے اور لانے کے بعد کہنے لے کہ لنا عزا ولا عزا لکم، اے اسلام کے لوگ مسلمانوں ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس کے جواب میں تلوار نہیں چلائی، جواب جس طرح کا سوال اس طرح کا جواب دیتا ہے ہمیشہ اسلام۔ تو علی سے رسول نے کہا جاؤ اس کا جواب دو۔ علی ایک بلند مقام پہ جا کہتے اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارے پاس مولا نہیں ہے۔ سوال کرتا ہوں، عجیب و غریب سوال ہے، یہ بتائیے مولا نے کیا کہا کہ ہمارے پاس اللہ مولا، ہمارے پاس مولا ہے، تمہارے پاس مولا نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے جنگ بدر میں یہ فیصلہ کروا دیا جیتتا وہی ہے جس کے پاس مولا ہوتا ہے۔ بلند سلوات۔ 313 لوگ کھجور کی ٹہنیاں لے کے لڑنے کے 5000 لشکر کے سامنے مسلح کھڑے ہیں۔ کیا بھائی پہلے عرب میں دستور ہوتا تھا اپنی حمیت کو مٹانے کے لیے انفرادی جنگ لڑتے تھے۔ مولا کائنات گئے، عتبہ کو مارا، عتیبہ کو مارا، شیبہ کو مارا، اور اس کے بعد ابو لہب کو مارا، ان کو ساروں کو تو قتل کر دیا۔ تو ابو سفیان کہتا ہے کہ اگر اس طرح قتل کرو گے اگر سارے کو مار دے گا جی، تو اب کیا کریں؟ 5000 کا لشکر ایک ساتھ حملہ کرے، 313 لوگ ہیں، چٹنی کر دیں گے۔ اقتصادی پابندی بھی لگائی ہوئی تھی پہلے سے، کیا کہہ رہے ہیں، اقتصادی پابندی بھی لگا کے یہ دیکھ چکے تھے۔ شیبہ ابو طالب میں اقتصادی پابندی تو لگائی تھی، لیکن انہیں کیا پتا کہ بھوک جو خدا والا ہوتا ہے اسے بھوک بھی نعمت لگتی ہے۔ شرط ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہو، شرط ہے کہ مولا ہمارے ساتھ ہو۔ میں کیا بات کہہ رہا ہوں آپ سے، 313 پہ جیسے حملہ کیا مسلمان تو ڈر گئے، جو کمزور عقیدے کے تھے وہ ڈر گئے کہ بوا کام ہمارا، اب تو یہ چھا جائیں گے اور جیت جائیں گے۔ وہ مارنے کیا دیکھا مجھے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی دائیں بھاگا، کوئی بائیں بھاگا، کوئی آتا ہی نہیں ادھر، توجہ فرمائیں، کوئی آتا ہی نہیں ادھر۔ اب واپس آ گئے، جنگ جیت گئے، وہ سارے بھاگ گئے، اتنی دور بھاگے کہ پھر انہوں نے رخ ہی نہیں کیا مدینے کی طرف کا۔ اب جب واپس آئے تو جو کام نہیں کرتا شور بہت مچاتا ہے، اور جو کام کرتا ہے تب کہ سو جاتا ہے، توجہ فرمائیں۔ اب یہ مدینے کی گلیوں میں جی میں نے ایسے دیکھ دیا، میں نے ایسے تاک دیا، میں نے ایسے ہڑکا دیا، تو اللہ نے جائے کہیں کسی کرنے والے کا اجر نہ ضائع ہو جائے، تو انہوں کسی نے کچھ نہیں کیا۔ لقد نصرکم اللہ ببدر، اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، اگر یہاں پہ شرک کے جو دوسرے عنوان سے لوگ قائل ہیں ان سے سوال ہے کہ اللہ جب کہتا ہے میں نے بدر میں مدد کی تو کیا اللہ تلوار لے کر آیا تھا؟ پہلے بتائی کہ اللہ کی مدد کا طریقہ کیا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، اللہ کی مدد کا طریقہ کیا تھا؟ پوچھا صحابہ کرام نے، پوچھا رسول سے، یا رسول اللہ کہتا ہے میں نے تمہاری بدر میں مدد کی تو مدد کا طریقہ کیا تھا؟ کہا قیدی کو بلاؤ جو گرفتار ہے اسے بلاؤ۔ ہم نہیں کہیں گے، اس سے پوچھ لو۔ اب جو کافر جو گرفتار ہوتا ہے اسے بلا کے لایا کہ بھاگے کیوں؟
کہا جیسے ابو سفیان نے کہا کہ حملہ کر دو تو ہم نے کیا دیکھا، آگے بھی علی نظر آتا ہے، دائیں بھی علی نظر آتا ہے، بائیں بھی علی نظر آتا ہے۔ ابو سفیان چلا گیا تھا محمد کتنے علی لے کر آئے ہیں۔ محسوس کر رہے ہیں؟ تو نصرت خدا نے کی ہے لیکن کسی کو کسی سے کروائی ہے، کیونکہ اس نے اجازت دی ہے کہ یہ مدد ہماری طرف سے کرتا ہے، لہذا ہم اسے مدد کو بلاتے ہیں، اور بلاتے بھی خدا سمجھ کے نہیں ہیں، خدا کا بندہ سمجھ کے۔ اگر خدا اجازت نہ دیتا تو ہم ہرگز نہ بلاتے، اس سے کہ ہماری وحدانیت پر آنچ آتی ہے، اور علی بھی نہیں چاہتا ہے کہ آپ وحدانیت کو بھول جائیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، علی نے اپنے قاتل کو دودھ پلایا ہے اور خدا کہنے والے کو واجب القتل سمجھا ہے، اس لیے کہ علی بھی چاہتے تھے کہ اللہ کی وحدانیت ہی انسان کا جوہر ہے، وہ اللہ کو ایک سمجھے گا تبھی انسان کو انسان سمجھے گا۔ صلوات پڑھیں محمد محسوس کر رہے ہیں آپ؟ تو توحید کا مطلب ہے کہ آپ اسے صاحب اقتدار سمجھیں۔ اگر آپ صاحب اقتدار نہیں سمجھتے ہیں، وہ کہتا جی نماز پڑھو، آپ دائیں بائیں کر دیتے ہیں، تو وہ غصہ نہیں ہوگا، وہ اس لیے آپ پر ناراض نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کی نماز نہیں پڑھتے، وہ اس لیے ناراض ہے کہ آپ نے اسے ایک نہیں مانا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر آپ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیے ہوتے اور دل و دماغ پر خدا کی وحدانیت سوار ہوتی، اور یہ ہمارے اور آپ کے، میں کسی کی نصیحت نہیں کر سکتا، میں اپنی نصیحت کر رہا ہوں، ہم میں اگر یہ بات پیدا ہوتی کہ نہیں خدا کا جو حکم ہے وہ اکلوتا حکم ہے، اور اس حکم میں اس نے تاکید بھی کیا ہے کہ اس حکم کے عمل کرنے میں کہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، کہیں کچھ نہیں ہونا، حنیف ہے دین یہ، اگر اس کے باوجود ہم اس کے اس بتائے ہوئے قانون پر عمل نہ کریں تو گویا ہم نے اس سے واحد نہیں مانا ہے، گویا ہم نے اس سے عہد کا اقرار، اس کے ایک ہونے کا اقرار زبان سے تو کیا ہے، دل سے نہیں کیا ہے، اور اللہ جو زبان سے اقرار کرے اور دل سے نہ کرے اس سے سب سے زیادہ چڑھتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، جو اس نے لہجہ استعمال کیا ہے وہ کیا ہے منافقین کے لیے، منافق اسی کہتے جو زبان سے تو اقرار کرے دل سے نہ مانے۔ تو منافق کی ایک قسم یہ بھی تو ہوگی کہ ایک طرف تو آپ اللہ کو ایک مانتے ہو، جب کہتا ہے کام کرو تو کرتے نہیں ہو، تو اسی لیے اس نے سخت پنشمنٹ رکھا ہے تاکہ تم اس شرک سے بچ جاؤ اور تم اس نفاق سے بچ جاؤ اور تمہارا جو جوہر ہے وہ کمال پر پہنچے، اور اس جوہر کا اجر یہ ہے کہ تمہیں جنت دے دیا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد اور ہمارا مزاج کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے، اسی لیے ایک ہوتا ہے نماز قضا کرنے والا، یہاں تو نماز قضا ہوتی ہے کچھ ہوئی نہیں، مولانا اگر کوئی ایک جملہ کہہ دیں تو لگتا ہے آگ لگ گئی ہے تن بدن میں، ایسے ای میل کریں گے، ایسے جھگڑے کریں گے، ایسے خرافات کریں گے، ایسے فتنہ کریں گے، نعوذ باللہ ذالک۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ نماز نہیں پڑھتے ہو تم، آپس میں کوئی ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، وہ جو نماز قضا کرتا ہو اسے یہ بھی احساس نہیں ہے کہ وہ نماز قضا کر رہا۔ خدا بند عالم نماز قضا کر کے شرمندہ ہونے والے کو تو معاف کر سکتا ہے۔ توجہ فرماؤ میں کیا کر رہا ہوں، ایک آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا، صبح کی اس نے نماز نہیں پڑھی، اس سے پوچھا نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہاں یار پڑھنا چاہیے تھا، وہ غلطی ہو گئی، بہت دکھ ہو رہا ہے، یہ معافی ہے۔ امام سے پوچھا کہ معافی کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ اگرچہ اس نے گناہ کیا ہے لیکن ذہن اس کا مطیع ہے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے، ذہن اس کا فرما بردار ہے، اس لیے معافی ہے۔ اور ایک ہے کہ نماز قضا ہو گئی، زور کی غائب ہو، کوئی بات نہیں، لڈو کھا لیا ہو، کوئی بات نہیں۔ اب سے مغرب کا وقت ہے، وہ بھی غائب ہو گئی، صبح آئی وہ بھی غائب ہو گئی۔ آپ کو احساس نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، ہم کتنا بڑا اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ اگر نماز، ایک نماز کی مثال دے رہا ہوں، باقی سارے واجبات ہیں، ایک نمازی پہ زور نہیں، سب پہ زور ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے نماز کو قضا کیا اور آپ کے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، تو گویا آپ نے غیر ارادتاً، ارادہ تو نہیں لیکن غیر اللہ کو ایک نہیں مانا ہے، اللہ کے حکم کو ایک نہیں مانا۔ اگر ایک مانا ہوتا تو اس کے حکم کا احترام کرتے۔ اگر آپ کا اپنی دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے کا تو احترام خدا میں پڑھ لیتے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، کبھی کبھی آپ کسی کے جانے کا جی نہیں چاہتا لیکن احترام میں چلاتے، بھائی چلو کچھ بھی، ابا بلا رہے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، چچا بلا رہے ہیں، چلو بھائی چلتے ہیں، تو چچا کے احترام میں گئے، بھلے چچا سے آپ کی کچھ کسی بات پر اختلاف ہو لیکن احترام میں گئے۔
تو اللہ کہتا ہے کہ کم سے کم تم میرا احترام تو کر لیتے. اگر تمہارا جی نہیں چاہ رہا تھا تو اس احترام میں تو پڑھ لیتے کہ اللہ نے واجب کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد. محسوس کر رہے ہیں؟ تو یہ جو نماز کا یا ایسے اعمال ہے پردہ واجب ہے. وہ مولانا یہ ہوتا ہے وہ دائیں جاتے ہیں وہ بائیں جاتے ہیں. تو بھائی دائیں بائیں جانا ہے تو مذہب چھوڑ دو. اگر آپ کو پردہ اس مذہب میں اچھا ہے تو مذہب چھوڑ دیجئے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں آپ کے ساتھ. لیکن پردہ عورت پہ واجب ہے. یہ واجب ہے تو احترام خدا کی بنا پہ واجب. اللہ نے واجب کیا ہے. اس لیے کہ قانون سازی میں خداوند عالم نے رسول کو بھی موقع نہیں دیا ہے. اے محمد قانون ہم بنائیں گے تم پہنچاؤ گے. امام اس قانون کی حفاظت کرے گا اور سمجھائے گا. کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ رسول نے بھی قانون نہیں بنایا ہے. یہ قانون اللہ نے بنایا ہے. چونکہ اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے. اللہ انسان کے نیچر کو جانتا ہے. اللہ نے مرد اور عورت کو بنایا ہے. اللہ نے آپ کو سلیقہ دیا. اللہ نے آپ کو عقل و شعور دیا ہے. لہذا اس نے کہا کہ چونکہ میری خلقت ہے اور میں اس کے اچھے برے کو سمجھتا ہوں اچھی طرح سے، لہذا میں نے اس پہ واجب کیا ہے، میں نے اس پہ حرام کیا ہے. اب ہمارے اندر جو بحث چھڑتی ہے اس کا بہت اچھا جواب آپ کے سامنے ہونا چاہیے. بحثوں کو چھڑنا چاہیے آپس میں. جھگڑا اسی پر کریے کہ آپ واجب کیوں نہیں کرتے، آپ کیوں کرتے. پردے پہ کوئی جھگڑا نہیں کرتا. ہم نے دیکھا کہ کبھی جو ای میل چلتی ہے، یہ فتنہ جو پیدا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں کس طرح سے اس کی اصلاح ہوگی کہ مولوی کے پیچھے تو چلتی ہے لیکن پردے پر کوئی بحث نہیں کرتا. کیونکہ وہ پھر جو جوتے پڑیں گے نا بعد میں کھانا جو گھر میں نہیں ملے گا تو وہ مصیبت زیادہ بنے گی. چونکہ مولوی بیچارہ بولتا نہیں ہے، مولوی کو آپ چاہے جو کہہ لیں، پردے پر بولیں گے تو مصیبت آئے گی. مصیبت تو پہلے مولوی پہ آتی ہے لیکن ہم تو بولتے ہیں. چونکہ ہمیں اللہ کے قانون کا احترام ہے. ہم احترام اسی کرتے ہیں جو اللہ کے قانون کا احترام کرے. تو جو فرما رہے ہیں اب آپ میں بحث کرتے ہیں نہیں بہت سے ایسے تو حرام ہیں جو بڑے بینیفٹس ہیں. وہ سائنس یہ کہتی ہے، تھیوری یہ کہتی ہے، یہ کھانے سے بہت سارے فوائد بھی ہیں، اللہ نے حرام کیوں کیا. عجیب سے سوال آتے ہیں. میں نے ہمیشہ مجلسوں میں ان باتوں کی طرف توجہ کرائی جو سوالات بہت تیزی سے ابھرتے ہیں اور جو ہمارے جوانوں کو کہیں نہ کہیں ورغلا سکتے ہیں. کہ بہت سے ایسے حرام ہیں جس میں بہت انجوائے ہے، انسان کو بہت لطف آتا ہے. مولانا اچھا تو لگتا ہے، اللہ نے نیچر کے خلاف کیسے بات کر دی، اللہ نے ایسا کیوں کر دیا، حرام کیوں کر دیا. تو اس کی چھٹ امام سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا بعض حرام کے کرنے میں جو فرمایا بعض حرام کے کرنے میں اللہ نے جو ہے وہ کیوں اسے حرام کیا جبکہ بڑا لطف ہے. تو ایک بڑی آسان سی مثال امام نے فرمائی. کہنے لگے یہ بتاؤ، میں اس مثال کو یہاں کی مثال میں بیان کرتا ہوں، تھوڑا سا ترمیم کر رہا ہوں تاکہ خیانت نہ ہو جائے روایت میں. میں مثال دیتا ہوں. کہنے لگے باپ اس شہر میں اگر کوئی بچہ ہے اور چھوٹا ہے 3 سال 4 سال 5 سال کا، اسے نمونیا ہوا ہے، اس کے ڈاکٹر نے کہا کہ اسے آئس کریم نہ کھلانا. توجہ فرمائیں میں کیا کہہ رہا ہوں. ڈاکٹر نے کہا کہ آئس کریم نہ کھلانا. چونکہ بچہ اتنا باشعور نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے کہ آئس کریم کھانے کا نقصان کیا ہے. کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ آئس کریم کھانے کا اس بات کو بہت تعویذ کی طرح باندھ. آئس کریم کھانے کا نقصان ایک بار اور صلوات پڑھیں. بچے کو یہ تو پتا ہے کہ وہ آئس کریم کی لذت کی طرف جا رہا ہے لیکن بچے کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے. تو کہنے لگے کہ اگر اچھا باپ ہوگا جو بچے سے محبت کرے گا، بچے کے لطف کی طرف نہیں جائے گا، بچے کی صحت کی طرف جائے گا. کیا کہہ گیا آپ سے؟ اگر وہ آئس کریم کھائے گا اسے مزہ تو ملے گا لیکن وہ موت کے کگار پہ جائے گا. اگر آج اس کی لطف و لذت کو روک لیں گے تو حیات پا جائے گا. اللہ نے انسان کو حیات ابدی دینا چاہے. حرام سے بچو گے تو آج تکلیف ہو رہی ہے لیکن کل تمہیں عزت بھی ملے گی اور حیات بھی ملے گی. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد. کہتا ہے فاقم وجہک للدین حنیفا، رسول اس دین حنیف کی طرف قیام کرو. دین حنیف کیا ہے؟ کیا لطف ہے. اللہ اکبر. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ. کبھی کبھی اس زاویے سے بحث کرنی چاہیے ہمارے اور آپ کے درمیان میں. گھروں کی مجلسوں میں بحث ضرور ہونی چاہیے. یہ دین کیا ہے؟ اللہ کی فطرت ہے. اس نے فطرت اور نیچر کے مطابق اس قانون کو بنایا ہے.
نیچر کے مطابق کیا ہے؟ عجیب سی بات کہی ہے مولا نے. مولا سے پوچھا گیا, کہنے لگے کہ اللہ نے اتنا قانون آسان بنایا ہے کہ عمل کرنے والے کو بہانہ نہ ملے. میں کیا کہہ گیا آپ سے, اگر یہ قانون سخت بناتا تو ہو سکتا تھا کہ تمہیں معافی کے بہانے مل جاتے. اتنا آسان قانون بنایا ہے. مثال نمازی کا معاملہ لے لیں, غیبت کرنے کے لیے وقت ہے, جھوٹ بولنے کے لیے وقت ہے, خرافات کے لیے وقت ہے, نماز کے لیے وقت نہیں ہے نا. اچھا نماز اگر اللہ نماز اس طرح سے پڑھواتا کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو جاؤ اور سورہ بقرہ پڑھو, تو اس وقت اللہ ایک پیر تو میں تو مڑتا ہی نہیں تھا, گھٹنا کھڑے کیسے ہوتے. تو اللہ کہ اچھا بھائی چلو سخت قانون بنایا تو معاف کر دیا. یہاں تو وہ بھی بات نہیں ہے, دو پیر پہ کھڑے ہو جاؤ, کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ جاؤ, بیٹھ نہیں سکتے لیٹ جاؤ, لیٹ نہیں سکتے کروٹ ہو جاؤ, لیکن اطاعت کرو. مطلب یہ ہے کہ اس سسٹم میں آپ کو لانا ہے, چاہے کسی طریقے سے آؤ. اسے کہ اگر تم نے ایک بار اسے چھوڑا تو تم بغاوت کی طرف جاؤ گے, اور بغاوت تمہیں ہلاکت کی طرف لے جائے گی. لہذا اس سسٹم کو انجام دو, اگرچہ سچویشن تبدیل ہوتی چلی جائے. تو کہا کہ اتنے قانون آسان بنانے کے بعد مولا کا فرمان ہے, کیا اس خدا کو یہ حق نہیں ہے کہ تمہیں اس کی مخالفت پر تمہیں سزا دے؟ اتنا آسان بنانے کے بعد کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ جاؤ. اچھا سفر میں چلے گئے ہو, کاروبار کے لیے گئے ہو, بزنس کے لیے گئے ہو, تو 2 رکعت پڑھ لو. اچھا اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, فلائٹ چھوٹ رہی ہے, تو واجب کر لو, مستحب چھوڑ دو. اگر اذان اقامت کے کھڑے ہو جاؤ, جلدی جلدی پڑھ لو. کیوں کہہ رہا ہے یہ اتنی آسان, بار بار اتنا آسان کیوں کہہ رہا ہے؟ چمکار کے کہہ رہا ہے, یہ بھی نہیں کہہ رہے کوڑے ماریں گے نہیں پڑھو گے تو. چمکار رہا ہے, کیوں چمکار رہا ہے؟ تاکہ تمہیں اطاعت کرنے کا سلیقہ آ جائے. اللہ کی نگاہ اس نماز کے ارکان اور رکعت پہ نہیں ہے, اللہ کی نگاہ انسان کے نیچر پہ ہے کہ وہ جھکنا سیکھ لے. میں کیا کہہ رہا ہوں, وہ اطاعت کرنا سیکھ لے, وہ انکساری سیکھ لے, وہ تواضع سیکھ لے. اور اللہ کی وہ بہترین مخلوق نے جب نماز کو ایکسپلین کیا تو کیا کہا؟ شہزادی نے اپنے خطبہ فدق میں نماز کی تعریف کرتے ہوئے کہا, ان اللہ افترض الصلاۃ علیکم تنزیہا عن الکبر. اللہ نے تم پر نماز کو اس لیے واجب کیا ہے کہ تم میں سے اکڑ ختم ہو جائے, کبر ختم ہو جائے. کبر سے پاک کرنے کے لیے اللہ نے نماز کو واجب کیا. نہیں اگر کھڑے ہو کے زمین پہ اکڑ کے چل رہے ہو تو رکوع تک آ جاؤ, اگر یہاں بھی اکڑ دور نہ ہو تو زمین پر آ جاؤ کہ تمہاری اوقات ہی خاک ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اچھی لگ رہی ہے باتیں, کبھی کبھی تو آپ کے نیچر کے مطابق ہوتی ہے تو ڈر بھی لگتا ہے. تو صلوات پڑھیں محمد والے. تو اس نے فطرت کے مطابق دی, نیچر کے مطابق نماز 17 رکعت اس نے رکھی. صبح میں جانتا ہے انسان اٹھے گا تو پرابلم ہوگی, جلدی اٹھے گا نہیں, تو ٹائم بھی زیادہ رکھا, نماز کا ٹائم بھی صبح کا زیادہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ 2 رکعت بھی رکھی, اٹھو جلدی سے پڑھ لو. آفس جانے کے لیے ٹائم ہوتا ہے, نماز کے لیے ٹائم نہیں ہوتا ہے. روزی چاہیے تمہیں, ملتی ہے, چلو دوڑو, کتنا دوڑاتے ہیں آپ. دیکھیں نا انسان کہاں بھاگا جا رہا ہے. 2 رکعت نماز پڑھنے میں مولوی پڑھے, اگر ہم لوگ پڑھیں تھوڑا سا تو 4-5 منٹ لگے گا. آپ کو کتنا لگے گا؟ 2 منٹ کہاں لگتا ہے, 2 منٹ تو مغرب ختم ہو جاتی ہے. ایک صاحب نے کہا میرے ساتھ نماز پڑھی ہے, میں مغرب پڑھ تو عشاء بھی ختم ہو گئی. ہم نے کہا خداوند عالم نے کیا آپ کو کمال دیا ہے کہ میں بھی 3 ہی منٹ کا ہوں, آپ 7 ختم کر کے بیٹھے. تو نماز تو بس فارمیلٹی پڑھتے ہو. اگر جماعت ہو رہی ہے تو آپ دیکھیے عشاء کی نماز کے بعد ایسے بھاگتے ہیں جو لگتا ہے مسجد میں کوئی آفت آنے والی, سارے بھاگ جائیں گے. نہ کوئی تاقیب پڑھتا ہے, نہ کوئی تسبیح پڑھتا ہے, نہ کوئی اللہ سے لو لگاتا ہے. باہر نکل غیبت کریں گے, یہ ہوا اس مبارکہ میں وہ ہوتا ہے, ملٹن میں یہ ہو رہا ہے, مساگا میں یہ ہو رہا ہے, باہر بکواسیں کریں گے کھڑے. وہ عبادت کا وقت ہے, خداوند عالم نے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. مولا سے پوچھا کہ اللہ نے وقت مخصوص کیوں رکھا, فضیلت کا وقت. کیا جملہ کہا ہے, اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے. فضیلت کا وقت کیوں رکھا؟ اس کی ایک ہمارے استاد مثال دیتے تھے مولا کی بات کی کہ ابھی مثال مجلس ہو رہی ہے یہاں پہ گھر میں, ٹائم تو دیا گیا تھا 12 بجے کا, ہمیں 12 بجے اٹھا کے لایا گیا. ظاہر سی بات ہے میں بھی چلا آیا, اور یہاں پہنچا تو مومنین بیچارے ماشاءاللہ سے ان کو تو 12 کا مطلب 2 ہوتا ہے, تو اسی طرح نماز میں بھی سمجھتے ہیں کہ 12 بجے شروع ہوئی تو 4 بجے پڑھی جائے گی, ہے نا. تو امام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے اصل نماز کا وقت رکھا ہی ہے فضیلت کا, یعنی اس وقت نماز کو قضا ہو جانا چاہیے. اس نے وقت کو اس لیے بڑھا دیا کہ تم گناہ سے بچ جاؤ.
میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ نعرہ تقویٰ اللہ نماز کا اول وقت رکھا ہی اسی لیے ہے کہ ہے وہ اصل وقت نماز کا، بڑھایا اس لیے کہ رسول کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ تم گناہ سے بچ جاؤ۔ اب جو تم فضیلت کے بعد نماز پڑھ رہے ہو تو صرف اس لیے پڑھے گناہ سے بچ جاؤ۔ ایک ہوتا ہے نماز کا ثواب، ایک ہوتا ہے نماز کا فائدہ۔ نماز کا فائدہ اول وقت میں ملے گا۔ استاد سے پوچھا کیوں؟ کہ لگے مثال کے طور پر ابھی یہاں مجلس ہو رہی ہے، 3 بجے ختم ہو گئی، حلیم کھایا، ایک صاحب 6 بجے شام میں آئے، انہیں حلیم ملے گی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کی حضوری تو ہو جائے گی یہاں پہ، نہ انہیں مجلس کا ثواب ملے گا نہ حلیم ملے گی۔ یہی حال تمہارے آخری وقت نماز کا ہے، حضوری تو ہو جائے گی، کچھ ملنے والا نہیں ہے، جس سے کہ وہ نماز کے وقت اپنے رحمت کے دروازے کو کھولتا ہے اور بندوں سے کہتا کہ آ جاؤ میری بارگاہ میں، ابھی تو تم مانگ رہے، تب میں انتظار کر رہا ہوں کہ مانگ لے۔ ایسے تو آئے گا نہیں، لہذا نماز کے بہانے لے آتے ہیں، واجب کر کے لے آتے ہیں تاکہ آ جائے اور مجھ سے مطالبہ کر لے۔ اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اس نے اول وقت رکھا۔ اور آپ صبح کی نماز کی تو مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ خداوند عالم ہماری طرف سے ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم ہر بندے کے، کیا جملہ کہا ہے، رزق کو صبح معین کر دیں۔ ہم ہر روز اس بندے کے رزق کو معین کر دیتے ہیں۔ دوڑاتے اس لیے ہیں کہ مفت خوری کی عادت نہ پڑے۔ یہ لفظ ہے، دوڑاتے اس لیے ہیں کہ بیٹھ کے کھانے کی عادت نہ پڑ جائے۔ پھر کہتے ہیں دوڑو اتنا ہی اس دنیا میں کہ تمہارا دین تمہارے ہاتھ سے نہ جائے۔ صلوات پڑھنا محمد وآلہ محمد۔ یہ نہیں کہ جواب ہے تو سب کچھ جائز ہے، یہ نہیں، جواب ہے تو ہے۔ تمہارے بازوؤں کی طاقت سے تمہیں روزی نہیں ملتی، ورنہ ہر پہلوان امیر ہوتا۔ تمہاری صحت سے تمہیں روزی نہیں ملتی، ورنہ ہر صحت مند ثروت مند ہوتا۔ ہم نے تو کتنے ایسے کو دیکھا ہے کہ چل نہیں رہے ہیں، صحت خراب ہے لیکن دولت بھری ہوئی ہے۔ تو رزق قسمت سے دی جاتی ہے اور قسمت ہم معین کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اللہ کا قانون جو تم پر واجب کیا ہے نیچر کے مطابق ہے، جس سے روکا ہے نیچر کے مخالف نہیں ہے، وہ بھی نیچر کے مطابق۔ کہیں نہ کہیں انسان کر رہا ہے، لیکن چونکہ اسلام کا نام آتا ہے تو دشمنی سے نہیں کریں گے، ہم ہی کہتے نہیں کریں گے، ایسے کریں گے۔ ابھی اگر قانون لاگو ہو جائے کہ لائسنس اسی کو ملے گا جو پردہ کرے گا تو سب کریں گے، پھر پردہ بہت اچھی چیز ہو جائے گی۔ چونکہ لالچ ہے نا کہ لائسنس ملے گا، لالچ لائسنس کی ہے، لالچ خدا کے قانون کی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، تو یہ پردہ بالکل ہر آدمی نہیں بہت اچھی چیز ہے فلاں ہے، اور چونکہ اللہ نے واجب کیا، بیچارہ اللہ کو آپ نے ایسا مجبور سمجھے کچھ بولتا ہی نہیں ہے، آپ جو چاہیں بول لیں نعوذ باللہ ذالک، ہے نا، تو آپ سمجھتے ہیں جی یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے۔ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے پرابلم نہیں، نیچر کے مطابق ہے، اپنے ناموس کی حفاظت کا طریقہ ہی یہی ہے جو ہم نے بتایا ہے، اس سے کہ ہم نے تمہارے نیچر کو پیدا کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد صلوات پڑھیں محمد۔ اللہ اکبر، اس جملے پر بہت ایکسپلین کرنے کی چیزیں لیکن چھوڑ دیتا ہوں۔ فطرت اللہ، اللہ کا کوئی بھی قانون نیچر سے ہٹ کے نہیں بنایا۔ پھر کہتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، یہ تم سمجھو کہ آج اس نے کیا ہے ٹالتے رہو ٹھیک ہو جائے گا، تو نہیں ہونے گا۔ اس کی خلقت میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ چیلنج ہے خدا کا، یہ خدا کا چیلنج ہے دنیا کے سامنے۔ اور یہ جو اسلام کا قانون ہم نے بنایا ہے، جو ہمارا بنایا ہوا قانون ہے، قیم ہے، یعنی مستحکم ہے۔ قیم کا لفظ استعمال کہاں ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ بھی دنیا میں دیکھتے ہیں، قانون جب بنتا ہے تو قانون بنانے والے کی نظر ہوتی ہے عمل کے نتیجے پر۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، قانون بنانے، میں نے اگر کوئی قانون بنایا اور میں نے قانون بنا کے پیش کیا تو میری نظر ہوتی ہے کہ قانون پر چلتے کتنے لوگ، قانون پہ اکثریت کا چلنا کامیابی ہے۔ قانون بنتے وقت وہ محکم نہیں ہے جب تک کہ اس پہ عمل نہ ہو جائے۔ لہذا آپ دیکھیں قانون بنتا ہے، کچھ لوگ عمل کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں، قانون میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، پھر قانون بنتا ہے
تو قانون بنانے والا یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ یہ قانون بہت اچھا ہے سوائے خدا کے. لہذا وہ کہتا کہ ذالک الدین القیم، یہ قانون جو ہے بہت محکم ہے. یعنی 1400 سال پہلے اگر ہم نے مغرب کی نماز 3 رکعت رکھی ہے تو قیامت تک 3 رکعت رہے گی، چاہے عمل کرو چاہے نہ کرو. صلوات پڑھیں نا محمد وآل صلوات پڑھیں محمد محکم قانون ہے. اول دن سے قانون تمہارے، چونکہ نیچر اور فطرت کے مطابق ہے. فطرت سے الگ کوئی چیز بنائی نہیں ہے کہ تم مخالفت کرو گے. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ فطرت کے خلاف جائے کہ میں ناک سے کھانا کھاؤں گا. تم ناک سے کھانا کھا ہی نہیں سکتے. کھاؤ گے تو منہ سے کھاؤ گے، لے جاؤ گے ناک تک تو منہ کھلے گا. کیا کہہ رہا ہوں؟ فطرت یہ ہے کہ اگر آپ غذا ناک پہ ملے تو منہ اپنے آپ کھلتا ہے. منہ ایسے نہیں کھلتا جب تک کہ آپ کھانے کو لے کے ایسے کریں تو نہیں کھلے گا. کھانا لے جائیں گے تو آپ ارادہ بھی نہیں کرتے، آپ کا منہ کھل جاتا ہے. جہاں ارادے سے پرے ہو فطرت اسے کہتے ہیں. جہاں ارادہ خود فطرت میں محو ہو جائے اسے ارادہ کہتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ آپ سوچتے نہیں کہ مجھے قدم آگے بڑھانا، خود بخود قدم آگے بڑھتا ہے. تو جہاں ارادہ فطرت میں ضم ہو جائے اسے فطرت کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے قانون فطرت کے مطابق ہے. یعنی تم نہیں سوچو گے پھر بھی سوچو گے کہ نہیں ہوگا. صحیح ہے بات، توجہ فرمائیں. اور اسی لیے محکم ہے کہ فطرت کے مطابق ہے. فطرت کے خلاف کوئی چیز ہم نے بنائی نہیں ہے، کوئی چیز واجب کیا ہی نہیں کہ جہاں فطرت ایکسپٹ نہ کرتی ہو. یہ تمہاری شیطنت ہے اور تمہاری بغاوت ہے اور تمہاری نفرت ہے. وہ الگ چیز ہے کہ نفرت کر رہے ہیں تو نہیں جائیں گے. بغاوت ہے کہ نہیں پڑھیں گے، یہ الگ بات ہے. لیکن اگر تم انسان بن کر آؤ اور فطرت کو ٹٹولو تو اسلام کا قانون فطرت کے مطابق ہے. لیکن وہ کہتا بھی اس بات کو، ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انسانوں کی اکثریت ان باتوں سے ناواقف ہے. اسے پتا ہی نہیں ہے کہ دین حنیف ہے، اسے پتا ہی نہیں کہ دین فطرت الہی ہے، اسے پتا ہی نہیں کہ دین قیم ہے، اسے پتا ہی نہیں کہ دین مستحکم ہے. صلوات پڑھیں محمد ایک اور آخری بحث ہے اور آپ کی زحمت تمام کر دو، آپ تھک بھی گئے ہوں گے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں دین کو اور بھی جگہ پہ استعمال کیا، توجہ فرمائیں، اور وہاں پر بھی اس نے دین کا لفظ استعمال کیا. تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر کچھ کافر آئے تھے سمجھوتا کرنے کے لیے. ہمیں سمجھوتے کا بڑا شوق ہے، ہم ماحول ہی ایسا کیوں بناتے ہیں کہ سمجھوتا کرنا پڑے. بہت شوق آئے، اچھا بیچ کا راستہ نکال لیں، امن پیدا کریں. امن کی فکر تھی، ٹھیک ہے. اس حقیقت کی فکر نہیں تھی جو حقیقت ختم ہو رہی تھی. کیا کہا کہ ایسا کریں کہ آپ میرے خدا کو مان لیں، میں آپ کے خدا کو مان لوں گا. بہت اچھی چیز تھی نا. آج کے جو یہ امن پسند شیعہ تھے تو کہتے بہت اچھی چیز تھی، کر لینا چاہیے تھا. رسول سے پہلے خدا بول بیٹھا، جو ہمیں آپس میں بھائی چارگی کی دعوت دے رہا ہے وہی بیٹھا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. توجہ فرمایا، کافرو جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو ہم عبادت نہیں کریں گے، اور یہ بھی پتا کہ جس کی ہم عبادت کرتے تم نہیں کرو گے. اللہ نے کیوں کہا؟ اللہ نے واضح کیا کہ اختلاف اگر حق پر ہو رہا ہے تو اختلاف کو نظر انداز کرو، حق کو پھیلاؤ. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ حق تمہارے اختلاف سے دبایا نہیں جائے گا، چونکہ بت پرستی ناحق تھی اور اللہ کا ایک ماننا حق تھا. لہذا بت پرست کوئی بھی پرپوزل لے کے اس وقت تک نہ ماننا جب تک کہ یہ بت پرستی نہ چھوڑیں. صلوات پڑھنا محمد وآل کافروں کہہ دو لا اعبد ما تعبدون. رسول کہہ دو کافروں سے جس کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرو گے. نہیں کرتے نہیں کرو گے، تم منافق ہو. منافقوں سے سمجھوتا نہیں ہوتا. منہ پہ کچھ اور پیٹ پہ معلوم ہے کہ کچھ کرنے والے نہیں. فتنہ اسی طرح کریں گے، رسول کو صرف پریشان کرنے. پھر کیا کہا؟ لکم دینکم ولی دین. تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، میرا دین مجھے مبارک ہو. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ اللہ اس دین کو رسول کا دین قرار دے رہا ہے کہ میرا دین مجھے مبارک ہو اور تمہارا دین تمہیں مبارک ہو. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا کہ دین اس کا بھی ہے جو کافر ہے، دین اس کا بھی ہے جو رسول ہے. تو دونوں دین میں فرق کیا ہے؟ تو جو فرق بڑی عجیب سزا ہے. دین تو اس کے پاس بھی ہے نا جو 360 خداؤں کو مان رہا ہے. دین اس کے پاس ہے جو اللہ کی وحدانیت کا پرچار کر رہا ہے.
تو یہ دونوں دین میں فرق کیا ہے؟ بس یہ بات 2 جملوں میں کہتا ہوں اور آپ سے اجازت لے لیتا ہوں. دونوں دین میں فرق کیا ہے؟ تو پھر یہاں پہ علماء نے لکھا کہ اس میں اور اللہ کے دین میں فرق یہ ہے کہ کافر کا دین یہ ہے، کاش میری بات کو سمجھیے گا، کہ پہلے وہ اپنے خدا کو بناتا ہے. پہلے وہ اپنے خدا کو بناتا ہے، ایک پتھر لاتا ہے، اس میں سے ایک سورج نکالتا ہے، خدا بناتا ہے. کافر کا پہلا کام خدا بناؤ، دوسرا کام اسے خدا کے مقام پر بٹھا لو، جو اس کا مقام نہیں، ایک مقام پر بٹھا لو. کافر کا پہلا کام خدا بناؤ، کافر کا دوسرا کام اسے بٹھلاؤ، تیسرا کام اسے منواؤ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کافر پہلے خدا بناتا ہے، پھر بٹھلاتا ہے، پھر منواتا ہے. اسلام کا کانسیپٹ ہے کہ نہیں، خدا ہے، مانو گے تو تمہارا فائدہ، نہیں مانو گے تو تمہارا نقصان. اس کو نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے. توجہ فرمائیں. یعنی کانسیپٹ کیا ہوا کہ جہاں پر استغنائیت ہو، جہاں پر بے نیازی ہو، وہاں اسلام ہے. جہاں پر احتیاج ہو وہاں اسلام نہیں ہے. توجہ ہونا، جہاں بنانے کے محتاج ہو وہاں اسلام نہیں ہے، چونکہ یہاں پر بنانے کے محتاج نہیں ہے. رسول کو کسی نے نہیں بنایا سوائے اللہ کے. رسول کسی کے بنانے کا محتاج نہیں تھا. اگر مکے میں ایک بھی نہیں مانتا تب بھی وہ رسول تھا. کیا کہہ رہے لوگ کلمہ نہیں پڑھتے تب بھی وہ رسول تھا. اب رسول کے بعد یہی تاریخ طے کرے گی کہ جسے اللہ بنائے وہی رسول کا جانشین ہے، جسے تم بناؤ وہ رسول کا جانشین نہیں ہے. اسی لیے ابو علی سینا سے سوال کہ آپ رسول کے بعد کسے مانتے ہیں؟ علی بن ابی طالب کو. دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل اسی احتیاج کی بنا پہ دی. استغناء عن الکل و احتیاج الکل الیہ دلیل علی انہ امام الکل. ہر شے سے اس کا بے نیاز ہونا اور ہر شے کا اس کا محتاج ہونا دلیل اس بات کی کہ وہ ہر شے کا امام ہے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد والے. اسے آپ دیکھیں کہ بنانے کا تصور سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہے. اس کی مثال ہے جناب موسیٰ جب دعا کرے تو کیا کہتے ہیں؟ رب وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اس کے بعد بچا کیا تھا؟ اس کے بعد اور کیا بچا تھا؟ اے پروردگار میرے لیے قرار دے دے ایک مددگار. جال کے معنی بنانے کے ہوتے ہیں، گڑھنے کے ہوتے ہیں. گڑھنے کو جال کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں جالی، ہے نا؟ جالی حدیث یعنی گڑھی ہوئی. اسی جال سے جالی نکلا ہے. ایک حدیث گڑھی ہوئی، جالی حدیث. جالی کا جو لفظ آتا ہے نا جالی، یہ جال سے یعنی گڑھنا، اپنی طرف سے بنا لینا، اسے جالی کہتے ہیں. آپ بنائے تو جالی ہے، وہ بنائے تو حقیقی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ لہذا جال کا لفظ رکھا ہے قرآن میں. رب وجعلنی، پروردگار میرے لیے تو بنا. اللہ بنائے گا، میں نہیں بنا سکتا. کسے بنا؟ وزیر. کس کو بنا؟ میرے بھائی کو جس کا نام ہارون ہے. دوسرا نہیں ہو، میرے خاندان والا. پتہ بھی بتا رہے ہیں، نام بھی بتا رہے ہیں، رشتہ بھی بتا رہے ہیں، تو بنا لو نا. کیا کہہ گیا؟ بنا لو. اور بنا کو پروردگار میں نے اپنے بھائی ہارون کو اپنا وزیر بنا لیا ہے تو قبول کر لے. نہیں، موسیٰ بتا رہے ہیں، قرآن بتا رہا ہے کہ جب موسیٰ جیسا نبی اپنا وزیر خود نہیں بنا سکتا تو امت کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رسول کے بعد وزیر خود انتخاب کرے. اسی کو مانے گا جسے خدا نے انتخاب کروایا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جو فرما رہے ہیں آپ وجعل لی وزیرا من اہل ہارون اخی، میرے خاندان سے ہو. کوئی ایک مسلمان اس بات پہ آبجیکشن نہیں کرتا کہ موسیٰ خاندان پرستی کر رہے تھے. ایک نے بھی نہیں کہا کہ موسیٰ خاندان پرستی. تو خاندان کا مذہب ہے کہ خاندان کے 12 لوگ آ گئے تو موسیٰ کو پہلے کہو نا. تو اللہ کے سامنے خاندان پرستی کر رہے ہیں. اس کا مطلب اگر خاندان میں کوئی اہل ہے تو اسے لایا جائے گا. توجہ فرمائیں، نااہل ہے تو نکالا جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
हनीफ को फैलाओ। और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जोर इसी बात पर था कि अल्लाह को एक माना जाए। और अल्लाह के एक मानने का मतलब जबान से नहीं, कैरेक्टर से, किरदार से, अमाल से। यही तो वजह थी कि दुनिया ने इमाम हुसैन को पहचाना ही नहीं, आले मोहम्मद को पहचाना ही नहीं कि वो क्या चाहते थे। कोई इरादा तो पूछ लेता, अली की मुखालफत से पहले अली का इरादा तो पूछ लेता कि अली क्या चाहते थे। जिस शख्स ने खुदाई को ठुकराया, जिस शख्स ने चटाई पर बैठ कर जिंदगी गुजारी, वो खिलाफत का नौजुबिल्लाह लालची तो नहीं था, वो तो खुदा को समझाने आया था। खुदा की वहदानियत का अगर इकरार करते, आज मुसलमान इस जिल्लत का शिकार नहीं होते। खुदा के एक मानने का मतलब है इख्तिदार भी एक है, अख्तियार भी एक है, बस उसी के पास सब कुछ है। मौत भी उसी के पास है, हयात भी उसी के पास है, सब कुछ उसी के पास है। और जब ये जज्बा किसी के दिल में पैदा होता है तो खुदा की राह में कुर्बानी देने को नेमत समझ के शुक्र करता है। इसीलिए आप देखें इमाम हुसैन सलाम का एक तारीखी जुमला है जो हमें और आपको हमेशा अपने जहनों में रखना चाहिए कि जब अली असगर को सुपुर्द खाक कर चुके, इससे ज्यादा और क्या खुदा के इश्क को इजहार करेंगे। कोई बचा नहीं था, अब जानते थे कोई नहीं बचा। अली अकबर जा चुके, अब्बास जा चुके, अली असगर जा चुके, कासिम जा चुके, उन्हें मोहम्मद जा चुके, हबीब ने मज़ाहिर जैसा दोस्त जा चुका। तो क्या कहा था, इलाही मनिल्लती वजिदका माज़ा फुक़िद, अल्लाह जिसने तुझे पाया उसने क्या खोया। हमने अली अकबर को खोया, हमने अब्बास को खोया, हमने कासिम को खोया, तुझे पाया तो कुछ न खोया। और जिसने तुझे खोया उसने क्या पाया। ये क्या था, ये वहदानियत का पैगाम नहीं तो और क्या। और यही वजह है कि जब इमाम हुसैन के लिए हमीद इब्न मुस्लिम मुख्तार के दरबार में कहता है कि मैं हैरान उस वक्त था कि जब हुसैन पर जख्म लग रहे थे, कि जब किसी को जख्म लगता है तो उसकी चीख निकलती, वो तड़पता है तो उसकी आवाज निकलती जबान से। कहता मैं करीब हुआ कि मैं सुनूं कि हुसैन कह क्या रहे हैं। अल्लाह अकबर। कहता है मुख्तार मेरे तो पैर से जमीन निकल गई, हुसैन पे जख्म लग रहे थे और हर जख्म पे हुसैन कहते थे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। जो खुदा की राह में जख्म खाने को नेमत समझ रहा था, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। हाँ, यही वो असर आशूर थी। बस एक जुमले की रिवायत है तो मसाइब बहुत ज्यादा पढ़ना कोई सबूत नहीं है, मसाइब का एहसास कर लेना। यही वजह थी इधर इमाम हुसैन लश्कर में घिरे हुए थे। इमाम ज़माना यही कहते हुए रोते हैं कि तीर की और नेज़े की और तलवार की जो चोट होती है वो मालूम हो जाती है, लेकिन पत्थर की चोट मालूम नहीं होती। न जाने हुसैन पर कितने पत्थर पड़े, न जाने हुसैन पत्थरों से कितने जख्मी हुए थे, अल्लाह अकबर। न जाने हुसैन पर कितने पत्थर मारे गए थे, हम नहीं बता सकते। यही वजह कि कोई भी जगह हुसैन के जिस्म बाकी न थी जहां पे जख्म न लगा हो। इससे कि पत्थर जब मारा जाता है, आप देखें जब नेज़ा मारा जाता है बस सोच लेंगे तो मर जाएंगे। नेज़ा मारा जाता है तो देख के मारा जाता है, तीर मारा जाता है तो देख के मारा जाता है, तलवार मारी जाती है तो देख के पत्थर मारा जाता है तो देखा नहीं जाता कि लकार अल्लाह अकबर। इतने हुसैन पर पत्थर मारे गए थे कि हुसैन के जिस्म कोई जगह ऐसी न बची थी जो जख्मी न हुई हो, अल्लाह अकबर। इधर हुसैन पे पत्थर पड़ रहे थे, उधर मदीने में उम्मे सलमा बेचैन होकर एक बार सो जाती है। ख्वाब में क्या देखती है, अल्लाह का रसूल है, सर पे अमामा नहीं है, पाँव में गर्द में, या रसूल अल्लाह खैर तो है। कहा उम्मे सलमा तुम सो रही हो, मेरा हुसैन मारा गया, अल्लाह अकबर, मेरा हुसैन मारा गया। उम्मे सलमा की आंख खोली, उस मट्टी को जो बशारत दी गई थी जाके देखा तो खून ताजा बह रहा था, अल्लाह अकबर। हाँ, उससे पहले की रिवायत यह है कि इधर हुसैन जख्म खा रहे थे, इधर अली अकबर की जनाजे को उठा रहे थे, उधर हुसैन की बीमार बेटी सुगरा सुबह से कह रही थी नानी मेरी तबीयत बहुत घबराती है, नानी बाबा बहुत याद आ रहे हैं। जिसका बाबा मुसीबत में घिरा हो वो बेटी क्यों नहीं याद करेगी। उम्मे सलमा ने कहा सुगरा तुम आज कुछ ज्यादा घबरा रही हो, जाओ रसूल के रोजे पर चली जाओ, वहां कुछ तुम्हें सुकून मिल जाएगा। इधर सुगरा रोजे रसूल पर गई है, उधर उम्मे सलमा ने ख्वाब में देखा है, उठ के आवाज बुलंद करने लगी। आवाज का बुलंद करना, दो जुमले सुन लीजिए। आवाज का बुलंद करना था कि बनी हाशिम की औरतें आ गई, अबुल फजील अब्बास की माँ आ गई। मुझे उम्मे सलमा क्या बात है, क्यों रो रही हो? कहा हुसैन मारा गया। खुदा की कसम असा के सहारे का क्या कहा, हुसैन मारा गया। हमने तो अपना अब्बास भेजा था, हमने तो अपना अब्बास भेजा था, हुसैन कैसे मारा गया? कहा ये खून ताजा बह रहा है। उम्मे सलमा ने खाक डालना शुरू
کہتی ہے بس جملہ سن لو کلیجہ ہل جائے گا. اے عورتوں خاموش ہو جاؤ, حسین کی بیٹی ہو رہی ہے. ارے باپ کے مرنے کی خبر ملے گی تو مر جائے گی. اے ام سلمہ صغریٰ کا بڑا خیال ہے, ذرا کربلا ایک بیٹی ہے جو تماچے کھاتی ہے, تازیاں نہیں پڑھتی. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق الزهرة وأبيها وبعلها وبنيها صلی اللہ محمد و آل محمد کو ہماری صدا کو قبول فرما, گناہوں کو بخش دے, نیک اعمال کی توفیق عطا فرما, حاضرین پر رحمت و برکت نازل فرما, صاحب خانہ کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما, اس گھر پہ حسین کی سفر میں رحمت و برکت نازل فرما, زندہ رہتے آل محمد کی محبت میں, موت آئے تو آل محمد کی محبت میں. پروردگار ہمیں حسین کے سچے عزاداروں میں شامل فرما, مولا کے زائرین میں شمار فرما, دشمنان اسلام دشمن تشیع کو نابود فرما, پاکستان کے شیعوں کی حفاظت فرما, پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ اسلام کے پرچم کو بلند فرما, کفر کے پرچم کو سرنگوں فرما, پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے محمد جعفر رضوی ابن مہدی رضوی, آغا ہادی حسن ابن آغا غلام علی, مرزا محمد جعفر ابن مرزا محمد آغا, سید آل حسن ابن سید حسن, تمام مرحومین اور مرحومان کی روح کو اصال فرما دیں. Ya Hussein, 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 Ya